اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا اور وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اور فی الواقعہ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے، تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اے حبیب مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبراً جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کو از خود یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بغیر اذن الہی کی ایمان لے آئے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرما دیجئے تم لوگ دیکھو تو صحیح، آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان سے رہوں، اور یہ کہ آپ پر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے، اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، تو جس نے رائے ہدایت اختیار کی
بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، یعنی کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں۔ اے رسول، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔